بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الفاء، فصل فا کے بیان میں۔ اس سے پہلے مصنف علیہ الرحمن نے واو کو بیان کیا تھا اور اس کے حقیقی اور مجازی معنی بیان کرنے کے بعد اب دوسرا حرف فا کو بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا الفاء للتعقیب مع الوصل، فا تعقیب مع الوصل کے لیے آتا ہے، یعنی فا یہ بتلاتا ہے کہ فا کا ما بعد یعنی معطوف، فا کے ما قبل یعنی معطوف علیہ کے فوراً بعد ہے ترتیب کے ساتھ، یعنی فا کا ما قبل معطوف علیہ جو ہے وہ پہلے ہے، اور فا کا ما بعد یعنی جو معطوف ہے وہ معطوف علیہ کے بعد ہے ترتیب کے ساتھ ہے، لیکن دونوں کے درمیان کوئی مہلت نہیں ہے۔ مثلا کہا جائے جاءنی زید فعمر، میرے پاس زید آیا پھر فوراً عمر آیا، یعنی آنے میں پہلے زید ہے اور دوسرے نمبر پر عمر ہے، لیکن دونوں کے آنے کے درمیان کوئی مدت اور فاصلہ نہیں ہے، بلکہ پہلا آیا اس کے فوراً ہی بعد دوسرا آیا۔ یہ مطلب ہے تعقیب مع الوصل کا۔ ولہذا اسی وجہ سے کا مطلب یہ ہے کہ فا چونکہ تعقیب مع الوصل کے لیے ہے، اس وجہ سے تستعمل، فا کا استعمال کیا جاتا ہے فی الاجزیت، جزاؤں میں، لما انہا تتعقب الشرط، اس وجہ سے کہ وہ یعنی جزائیں شرط کے بعد ہوتی ہے، شرط پہلے ہوتی ہے اور جزا بعد میں ہوتی ہے، تو جزا پر فا کا استعمال کیا جاتا ہے، فا کو داخل کیا جاتا ہے تاکہ فا بتلاتا ہے کہ شرط کے فوراً ہی بعد جزا واقع ہو رہی ہے، جیسے یہ شرط پائی گئی فوراً ہی جزا واقع ہو جائے گی، اس وجہ سے جزاؤں پر فا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مصنف علیہ الرحمن نے فرمایا کہ فا جو ہے وہ تعقیب مع الوصل کے لیے ہے، اس کے آگے ایک مثال بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا قال اصحابنا رحمہ اللہ تعالی، ہمارے علماء احناف نے فرمایا اذا قال، جب بائے کہے بعت منک ھذا العبد، میں نے تجھے یہ غلام بیچا، بألف، 1000 کے بدلے، فقال الآخر، تو دوسرے نے کہا فہو حر، تب تو وہ آزاد ہے، یکن ذلک قبولا للبیع، تو یہ اس کا قول فہو حر اقتضاءً بے کو قبول کرنا ہوا، اقتضاءً ضرورتاً، وَيَثْبُتُ الْعِتْقُ مِنْهُ، اور اس کی جانب سے یعنی مشتری کی جانب سے آزادی ثابت ہو جائے گی عقیب البیع، بیع کے بعد۔ بیچنے والے نے کہا کہ بعت منک ھذا العبد بألف، میں نے تجھے یہ غلام 1000 کے بدلے میں بیچا، تو مشتری نے کچھ نہیں کہا کہ میں نے اس کو خریدا یا میں نے قبول کیا، مجھے قبول ہے، ایسا کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ اس کے بدلے کہا فہو حر، تب تو وہ آزاد ہے۔ فا تعقیب مع الوصل کو بتلاتی ہے، یعنی فا یہ بتلاتی ہے کہ فا کا ما بعد کسی کے بعد ہے، اس سے پہلے کوئی چیز واقع ہے، اس لیے مشتری نے جب اپنے کلام میں فا کا استعمال کیا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ آزاد جو غلام کو کر رہا ہے وہ بیع کے بعد آزاد کر رہا ہے، اور بیع جو ہے بغیر ایجاب و قبول کے نہیں ہوتی ہے، ایجاب تو بائع کی طرف سے پایا گیا لیکن اس کی طرف سے مشتری کی طرف سے قبول نہیں پایا گیا، تو اقتضاءً اور ضرورتاً ہم مانیں گے کہ گویا کہ فہو حر، یہ قول جو ہے وہ اس کے قول قبلت فہو حر ہے، اس سے پہلے یعنی فا سے پہلے قبلت ہے، اس کے بعد فہو حر ہے، اس لیے کہ
کوئی آدمی دوسرے کے غلام کو آزاد نہیں کر سکتا ہے، اپنے ہی غلام کو کر سکتا ہے، تو اس کو یہ ماننا پڑے گا ہمیں کہ اس نے پہلے قبول کر لیا، پھر وہ اس کو آزاد کر رہا ہے۔ جب قبول کر لیا تو اس کی ملکیت میں آ گیا، وہ اس کا مالک بن گیا، اب وہ اس کو آزاد کر سکتا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں مانیں گے تو اس صورت میں عاقل بالغ کا قول یعنی مشتری کا قول جو فہو حر کہہ رہا ہے وہ بیکار، عبث اور لغو ہوگا۔ تو عبث ہونے سے، لغو ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے قبلتو ہے، اس نے بے کو قبول کر لیا ہے، بے تام ہو گئی، اور تام ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کو آزاد کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ فا جو ہے وہ تعقیب مع الوصل کے لیے آتا ہے۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں بخلافی ما لو قال، برخلاف اس کے کہ جب وہ کہے یعنی مشتری کہے وہو حر اور وہ آزاد ہے، او ہوا حر یا وہ آزاد ہے، یعنی فا کے بجائے واو کے ساتھ کہا وہو حر، یا بغیر فا اور بغیر واو کے کہا ہوا حر، فإنه يكون ردا للبيع، تو اس کا قول بے کو رد کرنا ہوگا۔ یعنی بیچنے والے نے کہا بعتو منک ھذا العبد بألف، میں نے تجھے یہ غلام 1000 میں بیچا، تو مشتری نے کہا وہو حر، یا واو کے ساتھ کہا، یا یہ کہا ہوا حر بغیر واو اور بغیر فا کے، تو یہ بے کو قبول کرنا نہیں ہوگا۔ جیسا کہ فا میں تھا کہ اگر فا کا استعمال کرتا تو اس صورت میں اقتضاءً بے کو ثابت مانا جاتا، لیکن یہاں فا نہیں ہے، اس لیے اقتضاءً بے کو ثابت نہیں مانا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب وہو حر کہا یا ہوا حر کہا تو اس صورت میں 2 احتمال پیدا ہوئے کہ جب بیچنے والے نے کہا کہ میں تجھے یہ غلام 1000 میں بیچ رہا ہوں، تو اس نے کہا ہوا حر وہو حر کہا، تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جس غلام کو تو بیچنے کی بات کر رہا ہے وہ تو آزاد ہے، اور آزاد کی بے ہوتی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ یا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح فا میں بے کو اقتضاءً قبول مانا گیا اور وہ قبول ہی کرنا چاہتا ہو، اور ہوا حر یا وہ حر سے غلام کو آزاد ہی کر رہا ہو، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ یہاں 2 احتمال پیدا ہو گئے اور شک پیدا ہو گیا کہ کون سا مطلب ہے، اور تو شک کی وجہ سے قبول نہیں مانا جائے گا اور بے کو اقتضاءً ثابت نہیں مانا جائے گا، چنانچہ بے جو ہے وہ رد ہو جائے گی۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ اور ایک مثال بیان فرما رہے ہیں فا کے تعقیب مع الوصل ہونے کی، چنانچہ فرما رہے ہیں وَإِذَا قَالَ لِلْخَيَّاطِ، جب کوئی آدمی درزی سے کہے انظر إِلَى هَذَا الثَّوْبِ، تو یہ کپڑا دیکھ لے، اَيَكْفِينِي قَمِيصًا، کیا یہ کپڑا میرے کرتے کے لیے کافی ہے؟ فَنَظَرَ، درزی نے دیکھا، فقال، اور کہا نعم، ہاں ہاں، فقال صاحب الثوب، تو کپڑے والے نے کہا فَقْطَعْهُ، تو اس کو کاٹ لے، فَقَطَعَهُ، درزی نے کاٹ لیا، فَإِذَا هُوَ لَا يَكْفِيهِ، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ قمیص کے لیے کافی نہیں ہے، كَانَ الْخَيَّاطُ ضَامِنًا، اس صورت میں درزی ضامن ہوگا، لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَهُ، اس لیے کہ کپڑے والے نے اس کو حکم دیا ہے بالقطع، کاٹنے کا، عقب کفایتی، کافی ہونے کے بعد۔ کپڑے والا کپڑا لے کر درزی کے پاس گیا اور کہا کہ دیکھ لے یہ کپڑا، کیا یہ میرے کرتے کے لیے کافی ہو جائے گا؟ درزی نے کہا ہاں کافی ہو جائے گا، تو اس نے کہا فَقْطَعْهُ، تو اس کو کاٹ لے۔ فا کا اس نے استعمال کیا، جب اس نے فا کا استعمال کیا تو مطلب یہ ہوگا کہ اگر میرے کرتے کے لیے کافی ہے تو کاٹ لے، ان کفانی قمیصاً فَقْطَعْهُ، اگر وہ میرے قمیص کے لیے کافی ہے تو اس کو کاٹ لے۔
اس نے کاٹ لیا اور بعد میں دیکھا کہ وہ کپڑا تو چھوٹا ہے، قمیص نہیں ہو سکتا، تو صورت میں درزی ضامن ہوگا، اس لیے کہ اس کا کرتا بھی نہیں بنا اور اس کا کپڑا جو تھا اچھا خاصا وہ بھی بیکار ہو گیا۔ تو صورت میں درزی ضامن ہوگا اور درزی کو اس کی قیمت دینی پڑے گی، اس وجہ سے کہ اس نے تو کہا تھا کہ اگر کافی ہو تو کاٹنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کافی نہیں ہے تو مت کاٹنا، لیکن اس نے کافی نہ ہونے کے باوجود بھی کپڑا کاٹ لیا، اس وجہ سے وہ درزی ضامن ہوگا۔ معلوم ہوا کہ یہاں بھی فا تعقیب مال وصل کے لیے ہے، فقطعہ، اس کا مطلب یہ ہے ان کفانی قمیصاً فقطعہ، اگر میرے قمیص کے لیے کافی ہے تو کاٹنا۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں بخلاف ما لو قال، برخلاف اس کے کہ کپڑے والے نے کہا ہو اقطعہ او وقطعہ، اقطعہ کہا اس کو کاٹ لے، یا یہ کہا وقطعہ اور اس کو کاٹ لے، فقطعہ درزی نے وہ کپڑا کاٹ لیا، فإنہ لا یکون الخیاط ضامنا، تو اس صورت میں درزی ضامن نہیں ہوگا۔ اوپر کی مثال میں کپڑے والے نے فاقہ استعمال کیا تھا، تو فاقے استعمال کی وجہ سے درزی ضامن ہو رہا تھا کہ اگر کپڑا کافی ہو رہا ہے تو کاٹ، لیکن یہاں فاقے استعمال کے بجائے واو کا استعمال کیا، یا دونوں ہی کا استعمال نہیں کیا، نہ فا کا استعمال کیا نہ واو کا استعمال کیا، تو اس صورت میں درزی نے کاٹا اور کاٹنے کے بعد وہ قمیص کے لیے کافی نہیں ہوا تو درزی ضامن نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر فا کا استعمال ہوتا تو وہ فا کا ما بعد یعنی کاٹنے کا حکم کفایت کے بعد تھا، جبکہ یہاں فا کا استعمال نہیں کیا، معلوم ہوا کہ کاٹنے کی اجازت مطلق ہے، چاہے کافی ہو یا کافی نہ ہو تو اس کو کاٹ لے، اس نے کاٹ لیا اور کافی نہیں ہوا تو اس صورت میں درزی ضامن نہیں ہوگا۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ اور ایک مثال بیان فرما رہے ہیں فا کے تعقیب مال وصل ہونے کی، ولو قال، اور اگر کپڑے والے نے کہا بعت منک ھذا الثوب بعشرۃ، میں نے تجھے یہ کپڑا 10 درہم میں بیچا، فقطعہ، تو اس کو کاٹ لے، فقطعہ، چنانچہ اس نے کاٹ لیا، ولم یقل شیئا، اور کچھ بھی نہیں کہا، کان البیع تاما، تو یہ بیع تام ہو جائے گی۔ بیچنے والا کپڑا لے کر درزی کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے تجھے یہ کپڑا 10 درہم میں بیچ دیا ہے، فقطعہ، تو اس کو کاٹ لے، اور سامنے والا یعنی درزی کچھ بولا نہیں، کچھ بھی بولے بغیر اس نے وہ کپڑا کاٹ لیا، تو اس صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ درزی نے اس بیع کو قبول کر لیا ہے، اس لیے کہ بیچنے والے نے فقطعہ کہا، فاقہ استعمال کیا ہے جو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ گویا بیچنے والا یہ کہنا چاہتا ہے ان قبلت فقطعہ، اگر تجھے یہ بیع قبول ہے تو کاٹ لے، یعنی کاٹنے کا حکم قبول ہونے کے بعد ہے، چنانچہ اس نے کاٹ لیا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ اس بیع پر راضی ہے، جب راضی ہو گیا تو یہ بیع تام ہو جائے گی اور درزی کے ذمے اس کپڑے کی قیمت دینا لازم ہوگا۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ اور ایک مثال بیان فرما رہے ہیں فا کے تعقیب مال وصل ہونے کی، ولو قال، اور اگر شوہر نے بیوی سے کہا ان دخلتی هذه الدار فهذه الدار، اگر تو یہ گھر میں داخل ہوئی اور فوراً اس گھر میں داخل ہوئی، فانت طالق، تو تجھے طلاق ہے، فالشرط دخول الثانیۃ عقیب دخول الاولی متصلا به، طلاق واقع ہونے کے لیے شرط پہلے گھر میں داخل ہونے کے بعد اس کے متصلاً ہی دوسرے گھر میں داخل ہونا ہے، حتی لو دخلت الثانیہ اولا، یہاں تک کہ اگر وہ دوسرے گھر میں پہلے داخل ہوئی، والاولی آخراً،
اور پہلے گھر میں بعد میں داخل ہوئی، او دخلت الاولی اولا یا پہلے گھر میں پہلے داخل ہوئی، والثانیۃ آخرا اور دوسرے گھر میں بعد میں داخل ہوئی، لیکنہ بعد مدت لیکن کچھ وقت کے بعد، لا یقع الطلاق تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا ان دخلتی هذه الدار فهذه الدار فانت طالق۔ شوہر نے یہاں دو جگہ فا کا استعمال کیا ہے، هذه الدار اس کے بعد پھر فرمایا فهذه الدار اس گھر میں، اور پھر فهذه الدار۔ فا کا تقاضا ہے تعقیب مع الوصل، یعنی پہلے تو اس گھر میں داخل ہوئی، اس کے فوراً بعد دوسرے گھر میں داخل ہوئی۔ ترتیب بھی ضروری ہے کہ پہلے گھر میں، دوسرے گھر میں بعد میں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ پہلے گھر میں داخل ہونے کے بعد دیر نہ ہونی چاہیے، فوراً ہی دوسرے گھر میں داخل ہونا بھی ضروری ہے۔ جب یہ شرط پائی جائے گی تو پھر آگے فا کا استعمال کر کے کہا فانت طالق، یعنی یہ شرط پائی جائے گی تو اس کے فوراً بعد تجھے طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن عورت جو ہے پہلے دوسرے گھر میں داخل ہوئی، اس کے بعد پہلے گھر میں داخل ہوئی، دونوں گھر میں داخل ہونا پایا گیا، لیکن چونکہ فا کا تقاضا یہ تھا کہ وہ فوراً ترتیب ہونا ضروری تھا، فا کا تقاضا ہے کہ اس میں ترتیب ہونا چاہیے، یہاں ترتیب نہیں پائی گئی، جب شرط نہیں پائی گئی تو جزا یعنی اس کو طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ یا عورت پہلے گھر میں پہلے تو داخل ہوئی اور دوسرے گھر میں بعد میں داخل ہوئی، ترتیب تو پائی گئی، لیکن پہلے گھر میں داخل ہونے کے بعد کچھ دیر بعد، کچھ مدت بعد دوسرے گھر میں داخل ہوئی، تو اس صورت میں بھی شرط نہیں پائی گئی۔ دوسری شرط تھی مع الوصل، یعنی فوراً ضروری ہے، اتصال ضروری ہے، یہاں اتصال نہیں پایا گیا، اس وجہ سے بھی جب اتصال نہیں پایا گیا تو چونکہ شرط نہیں پائی گئی تو جزا اس کو طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ یہ تھا فا کا بیان، یعنی فا کے تعقیب مع الوصل ہونے کے لیے۔ فا اور بھی معنی کے لیے آتا ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے والے سبق میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔